تو باسط صاحب یہ بتائیے گا کہ عمر عبداللہ صاحب نے کیا گل بکھیرے ہیں اپنی تقریر میں؟ مودی صاحب سے اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ بھائی مودی صاحب سے بڑے بڑے لوگ خوف زدہ ہیں. اگر عمر عبداللہ بھی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے. ابھی ان کا بڑا پولیٹیکل کریئر آگے ان کو نظر آ رہا ہے اور مودی صاحب کو انہوں نے جھپی لگا دی ہے جس طرح انہوں نے پہلے اٹل بہاری واجپئی کو لگائی تھی. صحیح. ان کے منسٹر آف اسٹیٹ بھی رہ چکے ہیں. تو اس دفعہ جو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں انتخابات ہوئے اس میں جو ان کا ایجنڈا تھا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 پوائنٹ ایجنڈا تھا. ڈیولپمنٹ تو ایک سائڈ پہ رہی لیکن جو پولیٹیکل ایسپیکٹ سے ایک یہ کہ جی مقبوضہ جموں اور کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ہے جو انڈر آرٹیکل 370 اور 35A کے کانٹیکس میں تھی اس کو بحال کیا جائے اور پھر مقبوضہ جموں اور کشمیر کو ریاست کا درجہ دیا جائے کیونکہ ابھی یونین ٹیریٹری ہے اور لداخ کو بھی الگ کر دیا ہے. اب یہ سونمرگ ٹنل کا افتتاح ہوا 13 جنوری کو. پرائم منسٹر مودی وہاں پہنچے ہوئے تھے اور گندربل میں یہ تو وہاں پہ چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب چونکہ نیشنل کانفرنس انتخابات جیتی تقریباً 42 سیٹیں انہوں نے لی. تو اب تقریر جو ہے نا وہ سن کے ہنسی بھی آتی ہے اور دل اداس بھی ہوتا ہے. سچی بات ہے کیونکہ یہ جو عبداللہ ہیں نا انہوں نے ہی کشمیر کاز کو بہت نقصان پہنچایا ہے. انہوں نے جو وہاں پہ کشمیریوں کی جو سینٹیمنٹ تھا اس کو ایک طرف رکھ کر بھارت کے ساتھ جو اپنے رشتے استوار کیے ہیں وہی ایک ون آف دا ریزنس کہ آج کشمیری ابھی تک بیچارے جو ہیں 8 لاکھ سے 9 لاکھ کے قریب وہاں سیکیورٹی پرسنل ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں. اس طرح وہاں پہ کالے قوانین جس طریقے سے نافذ ہیں اور جس طریقے سے ایسپا ہو پبلک سیفٹی ایکٹ ہو اور بھی UAPA ہو بہت سے ایسے کالے قوانین ہیں جن کی وجہ سے عام کشمیریوں کی وہاں جو حالت ہے وہ بد سے بدتر ہے. تو اس وجہ سے عمر عبداللہ صاحب کی تقریر سن کر تو میں تو بہت حیران ہوا کیونکہ پوری الیکشن کیمپین میں مودیوں کو بھی گالیاں دیتے رہے اور سب کو. لیکن جو ہی یہ چیف منسٹر بنے اب ان کو تقریباً یہ 16 اکتوبر کو شاید چیف منسٹر بنے تھے تو اب 3 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے. تو اس تقریر میں تو انہوں نے حد ہی کر دی جس طریقے سے انہوں نے مودی صاحب کو سر پہ بٹھا دیا کہ آپ کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے جی. یہ ڈیولپمنٹ بھی آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ کا ہی کمال ہے کہ آپ نے سونمرگ یہ ٹنل بنا دی ہے اور سب سے بڑی بات کہ جی ہم اب یہ امید آپ سے کرتے ہیں کہ آپ مقبوضہ جموں اور کشمیر کا جو ریاستی درجہ ہے وہ بحال کر دیں گے. اچھا اس پہ مودی صاحب تھوڑا سا مسکرائے بھی بالکل. لیکن عمر عبداللہ صاحب نے اپنی تقریر میں یہ کہنا مناسب ہی نہیں سمجھا کہ جو غیر آئینی اقدامات آپ نے لیے تھے 5 اگست 2019 کو اور آپ نے ہماری خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی اس کو بحال کریں. ریاستی درجہ تو ایک بات ہے نا الگ بات ہے وہ بھی تو اپنی اصلی حالت میں بحال نہیں ہوگی کیونکہ لداخ تو یونین ٹیریٹری سیپریٹ رہے گا. تو یہ کہیں بھی اپنی تقریر میں نہیں کہا کہ جو خصوصی حیثیت تھی جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سو کالڈ تھا 27 اکتوبر 1947 کا جو مہاراجہ ہری سنگھ نے سائن کیا تھا اسی سے آرٹیکل 370 آیا. ساری چیزیں اسی سے فلو کرتی ہیں نا. تو یہ کہیں نہیں کہا اور شیخ عبداللہ جو ان کے دادا ہیں انہوں نے بھی اس چیز سے ایگری کیا ہوا تھا. کہیں بھی نہیں کہا کہ جی وہ آپ خصوصی حیثیت اس کی ریسٹور کریں. حالانکہ پورے الیکشن میں یہی بات کرتے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی چونکہ آپ سپریم کورٹ نے ان غیر آئینی اقدامات کو جائز قرار دے دیا تو میں آپ کیا کروں. یہ آرگومنٹ ہو سکتا ہے لیکن جس طریقے سے وہ مینشن کر رہے تھے اپنی تقریر میں کہ بالکل وہ ایک لحاظ سے بھیک مانگ رہے ہیں پرائم منسٹر مودی سے. اب تحریک کا تو حصہ کبھی رہے نہیں نا. یہ تو ہمیشہ سے ہی پرو انڈیا رہے ہیں ہم سب جانتے ہی ہیں. ان کے والد صاحب فاروق عبداللہ صاحب کو بھی ہم جانتے ہیں پھر ان کے دادا شیخ عبداللہ کو بھی ہم جانتے ہیں. اچھا دوسری جانب جب یہ بات یہ کر رہے تھے کہ اب ہم امید کرتے ہیں کہ جی کیونکہ پرائم منسٹر مودی نے اپنا وعدہ کیا اور انہوں نے یہاں انتخابات کروا دیے 4 مہینے کے اندر تو اب کشمیری آپ سے یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ اب آپ جو ہے ریاست کا جو درجہ ہے وہ بحال کر دیں گے. اچھا مودی صاحب بڑے چالاک اور زبردست انسان ہیں مطلب سیاستدان جو ٹھہرے پرانا تجربہ کار سیاستدان ہیں
گجرات کے چیف منسٹر کتنے سال رہے. جب یہ 17 سال کے تھے نا تو یہ گھر سے بھاگ گئے تھے. جب ان کے والدین ان کی شادی کروائی نا تو وہاں سے بھاگ نکلے, اور کچھ مہینوں کے بعد ہی بیوی کو چھوڑ کے کہ آپ نے میری شادی کرائی ہے, اب آپ اس کا خیال رکھیں کیونکہ میں تو شادی وادی کے چکر میں نہیں ہوں. تو اس کے بعد سے لے کر اب تک انہوں نے شادی نہیں کی ہوئی. تو اب یہ ہے کہ یہ صاحب ہیں محترم, انہوں نے اپنی تقریر جب شروع کی تو لوگ کیونکہ لوگوں کو یہ تھا کہ چونکہ پرائم منسٹر مودی سونمرگ ٹنل کے لیے آ رہے ہیں تو ممکن ہے کہ ایک بہت بڑا اعلان ہو ان کی تقریر میں, اور وہ اعلان یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ دیں کہ جی آج سے ہم کل سے ریاست کا درجہ دے رہے ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر کو. لیکن انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا, نہ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا, نہ کوئی ٹائم فریم دیا. وہ بس ہنس کے مسکرا کے عمر عبداللہ کو دے کر یہ کیسے انسان ہیں, یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں, مر کیوں نہیں جاتے, ہاں اسی قسم کی بات ہے. تو وہ دیکھ کر خوش ہوئے ہوں گے کہ یار دیکھو کل تک یہ بچہ جو ہے عمر عبداللہ مجھے الیکشن کیمپین میں گالیاں دیتا رہا ہے, اور کیسے ان کے والد محترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ کہتے پھر رہے تھے کہ جی ہم خصوصی حیثیت لے کر ہی رہیں گے. گپکر الائنس بنا تھا, آپ کو اگر یاد ہو جس دن یہ فیصلہ ہوا نا 4 تاریخ کو, ایک دن پہلے ہی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے 5 اگست کو. تو وہ گپکر الائنس, گپکر ایک سڑک ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں سری نگر میں, تو وہاں پہ ان کا ریزیڈنس ہے فاروق عبداللہ صاحب کا. تو ادھر یہ میٹنگ ہوئی, اس میں محبوبہ مفتی وغیرہ اور بھی جو کشمیری رہنما تھے وہاں موجود تھے. حریت آبویسلی نہیں تھی, حریت کو تو پہلے سے ہی پابند سلاسل کیا ہوا ہے. تو یہ جو پرو انڈیا لوگ ہیں سارے وہاں موجود تھے. تو انہوں نے ایک گپکر الائنس بنایا تھا اس کی خصوصی حیثیت کی بحالی کے لیے. اب وہ گپکر الائنس تو پتہ نہیں ہوا میں کہیں تحلیل ہو گیا ہے, لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے آج شیخ عبداللہز ہوں یا ایون مفتیز بھی ہوں فار دیٹ میٹر, ان لوگوں کی وجہ سے ایک چونکہ بعض ہر دفعے یہ بھارت کے کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں کہ جی جو بھی فیصلہ ہو وہ بھارت ایک کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہو. اب تو بھارت ایک کانسٹیٹیوشن میں بھی تبدیلیاں آ گئی ہیں 370 کے بعد. تو اب تو بہرحال جو ہے یہ ایک لحاظ سے دے ہیو گیون اپ, دے ہیو سرنڈرڈ ٹو نیو دہلی. لیکن ابھی بھی جہاں تک میرا خیال ہے کہ جو میجورٹی ہے کشمیریوں کی, ان کے دل و دماغ ابھی تک بھارت کے تسلط کو نہیں تسلیم کر پائے. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں نا فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے, کشمیر میں چلیے وہ ہم نے نظر نہیں آتی چیزیں اس وقت, لیکن ایک طویل جد و جہد تو ہے اگر آپ دیکھیے. لیکن یہ بات میں آخر میں ضرور یہ سیگمنٹ ختم ہونے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کشمیریوں سے کہ دیکھیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سفارت کاری سے اور پاکستان کی ہم بھی اب سپورٹ اس طرح نہیں کر پا رہے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا, اس سے آپ کو آزادی مل جائے گی یا آپ کو حق خود ارادیت مل جائے گا, تو ایسا کبھی نہیں ہوگا. لیٹ می بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. اس کے لیے آپ کو مزید قربانیاں دینی پڑیں گی, اور کوئی بھی جو آزادی ہے نا, جو آکوپائی کرتا ہے, آکوپائر ہوتا ہے, وہ آپ کو آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا. اس کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. آپ نے قربانیاں دی ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا, لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ مزید قربانیوں کا متقاضی ہے. اب کشمیری کتنی قربانیاں دے سکتے ہیں؟ کیا وہ فلسطینیوں کی طرح اپنے جو ہے شہادتیں پیش کر سکتے ہیں؟ مطلب دیکھیے نا, وہاں بھی اگر 50,000 کے قریب لوگ شہید ہوئے تو 70% کے قریب وہاں پہ خواتین اور بچے تھے. بالکل. تو یہ قربانیوں کا جو فلسطینیوں کا لیول ہے نا, یہ کہیں آئی ڈو ناٹ نو, آرگومنٹ یہ بھی آ سکتا ہے کشمیریوں کی جانب سے کہ جی فلسطینیوں نے کہاں آزادی حاصل کر لی, اتنی قربانیاں تو انہوں نے بھی دے دی نا. تو آپ کا آرگومنٹ تو غلط ثابت ہو گیا, کیونکہ فلسطینیوں کو تو آزادی نہیں مل رہی, حالانکہ انہوں نے ہم سے شاید زیادہ قربانیاں دی ہوں, زیادہ مظالم انہوں نے برداشت کیے ہوں اسرائیل کے. لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ شاید ابھی نہیں فلسطینیوں کو آزادی ملی, لیکن کیا معلوم آج سے 10 سال بعد 20 سال بعد کیا صورتحال ہو. اس وقت تو حماس اور ایون پیلسٹینین اتھارٹی میں بھی پرابلمز لگتے ہیں فلسطینیوں کے اندر, جس طرح کشمیر میں بھی ہے, کشمیریوں کے اندر بھی ایشوز ہیں نا.
ایک طرف حریت ہے، دوسری طرف یہ پرو انڈیا ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں. تو اس وجہ سے یہ تو ایک چلیے لاجیکل چیز ہے کہ جو بھی تحریک ہوگی سب ایک ہی صفحے پہ تو نہیں ہو سکتے نا. اختلاف رائے ہوتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو آپ پہ غاصب ہے آپ اسی گود میں جا کر بیٹھ جائیں، جو یہ یہ عبداللہ وغیرہ جو کر رہے ہیں. بالکل تو یہ جو ہے یہ ایک آپ کہہ سکتی ہیں کہ بہت بدقسمتی ہے اس ساری جد و جہد کی. کم از کم اگر دیکھو نا پی ایل او یا فتح جو ہے یا محمود عباس کی جو گورنمنٹ ہے ویسٹ بینک میں، وہ کم از کم فلسطین اسرائیل کو مانتی تو ہی نا اس کی آکوپیشن کو. یہاں تو عبداللہ مان رہے ہیں کہ جی آپ نے جو کیا، praising. praising him, not only praising, accepting him. Accepting. His